یقیناً فیلڈ مارشل صاحب اس وقت امریکہ میں ہیں اور یہ اسرائیل ایران جنگ میں امریکہ کہہ رہا ہے کہ میں سیز فائر نہیں کروانے جا رہا، میں ایک ریئل اینڈ کی طرف جا رہا ہوں۔ کل سے ٹیلی ویژن پہ میڈیا آؤٹلیٹس پہ خبریں چل رہی ہیں کہ اسرائیل جو ایران کی نیوکلیر فیسلٹی ہے جو انڈر گراؤنڈ ہے اس کے اوپر بنکر بوم گرانا چاہتا ہے، اور وہ بنکر بوم جس جہاز سے گرتا ہے اور وہ بوم صرف امریکہ کے پاس ہے، اور اگر اس طرح کی ٹارگٹس کیے جاتے ہیں ایران کے اندر تو یقیناً ہم جانتے ہیں اس کا امپیکٹ پورے خطے پہ آئے گا، پاکستان پر بھی آئے گا۔ پاکستان میں آلریڈی بلوچستان میں پیٹرول نایاب ہو چکا ہے، تیسرا دن ہے، لوگ لائنوں میں کھڑے ہیں۔ آپ کی نظر میں کیا ایکسپیکٹیشنز ہمیں ہونی چاہیے اپنے فیلڈ مارشل سے، جنرل سید عاصم منیر صاحب سے جو اس وقت امریکہ میں ہیں؟ آف کورس ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے عام لوگوں کی جانب سے کہ ان کی ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی ملاقات ہوگی اور اس سلسلے میں گفتگو بھی ہوگی۔ واٹ آر یور ایکسپیکٹیشنز مولوی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں میری ایکسپیکٹیشن تو بڑی کلیئر ہے کہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں ویسے ہوگا نہیں۔ اس کی وجہ یہ دیکھیں یہ اصل میں پریشر ٹیکٹکس ہوتا ہے فار ٹو برنگ ایران آن دا نیگوسیشن ٹیبل۔ اس کی وجہ آپ یہ دیکھیں نا، پہلے دن میں یہ جو سمجھ رہے تھے اسرائیلی کہ جو وہ ایران کو فتح کر لیں گے، اور انہوں نے کچھ غداروں سے مل کے وہاں پہ کافی ادھم مچایا اور کافی ٹارگٹس ہوئے۔ اس کے بعد جس طریقے سے دیکھیں نا ایران نے ریٹیلیٹ کیا، اور وہ جو ان کے ڈوم سے جو کہ وار کے اکوپمنٹ سے ان کو عبور کرتے ہوئے تل ابیب میں اور دوسرے جگہوں پہ اٹیکس ہوئے۔ دیکھیں مطلب کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اسرائیل جو کہ کیا کہتے ہیں لبنان میں اور یہاں پہ جو ابھی ہمارے بھائیوں کے ساتھ کر رہا ہے فلسطین میں، ٹھیک ہے نا، جو چیزیں یہ کر رہے تھے کہ بھائی بامبنگ کر رہے تھے، بلڈنگز کولیپس کر رہے تھے، آپ یہ دیکھیں یہ پہلی بار اسرائیل میں ہوا۔ تو اس کی مین وجہ یہ ہے کہ یہ پینک ہو چکا ہے اسرائیل میں، اور میرے نظریے کے حساب سے کہ یہاں پہ جو ہے یہ اس کو ابھی ایران کو ابھی بھی وہ ٹیبل پہ لانا چاہیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پورا خطہ یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ یہ جنگ ہو۔ اس کی وجہ کہ مولوی صاحب وہ تو ٹیبل پہ آنے کو تیار تھے نا، نیگوسیشنز تو چل رہے تھے، سنڈے کو نیگوسیشنز ایکسپیکٹڈ تھے، 2-3 دن پہلے ہی حملہ ہو گیا۔ واضح ہے کہ اسرائیل صرف ڈائیلاگ مار رہا ہے نیگوسیشن کا، امریکہ بھی صرف ڈائیلاگ مار رہا ہے نیگوسیشن کا، ٹارگٹ کچھ اور ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ مولوی صاحب کہ یہ ایٹم بم کی جنگ ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کچھ اور ہے، مذہبی جنگ ہے؟ دیکھیں اللہ نہ کرے کہ یہ ایٹم بم کی جنگ ہو، کیونکہ اگر یہ ایٹم بم کی جنگ ہوگی تو تباہی کا ہم اس وقت سوچ بھی نہیں سکتے کہ کہاں سے کہاں تک۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پورے خطے میں تباہی ہوگی، یہ صرف ایران پہ نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ایران کو اس وقت دیوار پہ لے جائیں گے اور ایٹم بم ماریں گے اور ان کے ڈسمنٹل کرنے کی کوشش کریں گے، دیکھیں وہ ایک نیشن ہے، انہوں نے لاکھوں لوگوں کی قربانیاں دی ہے عراق ایران جنگ میں، ہسٹری ہمارے سامنے ہے، کئی لاکھ لوگ جو ہے اس جنگ میں شہادتیں ہوئی ہیں، عورتیں بیوہ ہوئی، اس کے باوجود سینکشنز لگے، بٹ وہ آج تک سروائیو کر رہے ہیں۔ ابھی چائنا کا کوئی سٹیٹمنٹ فرم نہیں آیا اور رشیا بھی دیکھیں خاموش بیٹھا ہے۔ تو میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایڈونچر میرے خیال سے امریکہ کرے گا، اور اگر یہ ایڈونچر ہوتا ہے تو پھر تو دیکھیں اٹس I would say never ending story and it would be a disaster for the whole area. مطلب I would say it would not be limited، مطلب it would not be limited۔ اس کی وجہ کہ اس کے اثرات دیکھیں نا کہاں سے کہاں جائیں گے۔ اور ایران نے یہ بھی کہہ دیا تھا، اگر آپ ان کے کل کے بیان سنیں، کہ جو امریکہ کے الائز ہے وہ ان پہ بھی اٹیک کر سکتا، تو دین مطلب یہ آپ مجھے بتائیں یہ انکنٹرولبل ہو جائے گا۔ And knowing the Iranian nature. Your expectation from our field marshal، وہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ڈیل سٹرائک کر کے آئیں گے سر؟ مجھے پوری امید ہے کہ ایئر مارشل صاحب جو ہے اپنی صلاحیت کو لیتے ہوئے، فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ کوئی ایسی ڈیل کریں گے جو کہ خطے میں جو ہے۔ آمین آمین آمین، we hope so too، we hope so too۔ عامر حسن صاحب اجازت دیں سر، بیرسٹر عامر حسن صاحب، سر مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث آج کل بڑی یاد آتی ہے کہ خراسان سے مسلمان آئیں گے اور مسجد اقصیٰ کو دوبارہ فتح کریں گے، آزادی دلوائیں گے صہیونی طاقتوں سے۔ سر ہم جانتے ہیں کہ ایران واحد وہ مسلمان ملک ہے جو اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہا ہے
کہ اب اور نہیں ہو سکتا اور منہ توڑ جواب بھی دے رہا ہے. پہلے بھی میزائل داغے تھے, اب بھی میزائل داغے جا رہے ہیں, اور باقی ساری مسلم امہ تھوڑی سی خاموش ہے, زبانی مذمت کرتی ہے اور ہاتھوں سے کچھ نہیں کر پاتی اور کوئی ایکشن نہیں لے پاتی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ مجھے ریئل اینڈ چاہیے, سیز فائر نہیں چاہیے, یعنی وہ اپنے کو بڑے ٹارگٹس ہیں جو اچیو کرنا چاہتے ہیں. آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہے بیرسٹر عامر حسن صاحب فرام آور فیلڈ مارشل, اور اس پوری سچویشن پہ آپ کا نظریہ کیا ہے وہ بھی ہمیں پیش کیجئے گا سر پلیز. بہت شکریہ جی. آپ نے جو بات پہلے کی تھی کہ جس طرح جو ہم یہ سنتے رہے یہودی لابی ایک بڑی بات, لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ جو زائنسٹ ہیں یا جو یہ ان کی موومنٹ ہے یہ اسٹرانگ ہے, ان کے اندر ایک ایکسٹریمزم ہے, اور ان کا دوبارہ اسرائیل کو جس طرح دوبارہ آ کے وہاں پہ آباد کاری ہے, اور اس کے بعد جتنی انہیں ملٹری ان کی مسلح انہیں کیا گیا ہے یا اسے طاقتور بنایا وہ سب آپ کے سامنے ہے. اور اس کے باوجود کہ اتنے سارے مسلم ممالک ہیں اور سارے مسلم ممالک کے درمیان ایک اسرائیل ہے, اور پھر فلسطین کے لوگوں کے اوپر جو ظلم و ستم رکھا گیا. اب یہ غزہ کی جو صورتحال ہے لوگوں کے سامنے ہے, جو ظلم ہوا ہے شاید حالیہ انسانی تاریخ میں کم ہوا ہو. تو ان سارے ڈانڈوں کو ملائیں تو ساری مسلم امہ تو کہیں نہ کہیں ون بائی ون, کبھی 74 تھا جب مسلمان متحد تھے اور پہلی دفعہ فلسطین کو ایک اسلامی ریاست کے طور پہ تسلیم کیا گیا اور یاسر عرفات کو سربراہ مملکت مانا گیا. لیکن اس کے بعد ون بائی ون جو کام شروع ہوا مسلم ممالک کے لیڈرز کی شہادتوں کا, اور اس کے بعد اب یہ سارے ملک جو سر جھکا کے جیسے آپ نے کہا ہے کہ زبانی مذمت کر رہے ہیں. ایک بات تو ایران کو آپ کو کریڈٹ دینا پڑے گا کہ ہم لوگ تو کہیں مسلمان سے لڑ کے جہاد کر رہا, لیکن جو اصل جہاد اس وقت اگر ہے ہر لحاظ سے جو کر رہے ہیں اور جارحیت کا مقابلہ کر رہے ہیں. ایران تو حملہ آور نہیں نہ ہوا, ایران کے اوپر سازشیں کی گئی, اس کے صدر کو شہید کیا گیا, اس کے آرمی کے بڑے بڑے ناموں کو شہید کیا گیا, ان کے اوپر حملہ آور ہوا گیا. دشمن دندناتا پھر رہا ہے, اور وہاں پہ آ کے کسی عالمی قوت کا سیز فائر کی بجائے یہ بات کرنا کہ ہمیں ریئل اینڈ تو اسے تو یہ کلیئرٹی نہیں آ رہی. لیکن میں ایک بات پھر بتاؤں, جو آپ نے کہا رسول کریم کی جو حدیث پاک ہے ظاہر ہے وہ صادق و امین ہے, ان کا کہا ہی تو سچ ہے, باقی تو شاید ہم اپنا اپنا سچ لیے پھرتے ہیں. تو ہوگا تو صحیح جو بشیر گوئیاں ان کی ہے جو خدا کا حکم ہے. لیکن ایک چیز دیکھنی پڑے گی کہ یہ مسلم امہ نام کی جو شے ہے یہ کب جاگے گی, انہیں کب سمجھ آئے گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. دیکھیے نا, پاکستان کے اوپر حملہ ہوا, جارحیت ہوئی, اسی طرح رات کے اندھیرے میں دشمن نے کیا, اس وقت انہیں اسرائیل کی پوری سپورٹ تھی. آج اسرائیل کو جن کی سپورٹ میں ہے وہ ہمارا بھی ازلی دشمن بھی موجود ہے, لیکن قوتیں بڑی قوتیں جن کا کام امن و امان قائم کرنا ہے, جنہوں نے کبھی کہا تھا کہ ہم اس مسئلے کو حل کریں گے,